السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری ایک بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ سے بتاتی ہوں کہ ہم غریب کی آواز ہیں، اور ہم غریب کے لیے ہی جو ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں، ان کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں، اور جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ آج ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنی اس پریشانی کے عالم میں آئی کہ ان کی پریشانی ان کی زبانی سنتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی پریشانی کا ہم کیا حل نکال سکتے ہیں۔ السلام علیکم بہن، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ ہاں جی، ذرا بتائیے ہمیں کہ آپ کو جو ہے گھر کے حوالے سے کیا پریشانی آ رہی ہے؟ میڈم، آج سے 14 سال پہلے کچھ مسائل ایسے تھے، لیکن 12 سال سے میری شادی ہوئی ہے۔ 12 سال سے کوئی اس مسائل کا میرے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، وہ مسائل کیا تھے؟ وہ مسائل یہ تھے کہ میرے سسر جو ہیں وہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جی مبتلا تھے کہ جو کہ ہمارے اداروں کو جو تھا ان سے مسئلہ تھا۔ جی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ کل ہمارے گھر میں مطلب پولیس آئی۔ میری یہ اپیل ہے چیف صاحب، جنرل صاحب سے، گورنر صاحب سے، سب سے میری یہ اپیل ہے کہ مجھے، میرے بچوں کو اور میرے میاں کو محفوظ کیا جائے۔ میرے میاں مزدور ہیں، مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں ہم لوگ، تو ہم لوگ اس طرح اگر ہم کوئی ایسا غلط کام کریں کہ میرے بچے یا میرے میاں یا ہم کوئی بھی کریں، تب ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے گناہ کی سزا دیں، ورنہ اس طرح سے جو ہے نا ہمیں محفوظ کریں۔ ہم اپنا تحفظ مانگتے ہیں ہمیں جو۔ اچھا، میں یہاں پہ ابھی چونکہ ہمارے ناظرین کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں تھوڑا سا ذکر کرتی چلوں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو سسر ہیں ان کے کچھ اس طرح کے ارد گرد مسائل تھے، مثلاً کوئی نشے کے حوالے سے یا اس طرح کی چیزوں میں وہ انوالو تھے۔ ان کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ڈیتھ ہو چکی ہے؟ جی، 14 سال ہو گئے۔ ہاں، 14 سال ہو گئے ہیں، ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی پولیس جو ہے وہ ان کے گھر میں چھاپا مارتی ہے اور ہر سال ان کے گھر آتی ہے۔ 14 سال ان کی شادی کو ہو گئے ہیں، اور 14 سال ہوئے، 12 سال ان کی شادی کو ہوئے، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے شوہر بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آیا ان کے شوہر یا گھر میں کوئی اور بندہ تو اس ایکٹیویٹی میں شامل تو نہیں ہے؟ اس میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، ہمارے گھر کا کوئی بندہ بھی، یہ 3 بھائی ہیں، تینوں بھائیوں میں سے کوئی بندہ بھی اس کام میں جو ہے نا مبتلا نہیں ہے، ملوث نہیں ہے۔ کوئی نشہ نہیں کرتا ہمارے گھر میں، کوئی اس طرح کی چیز کوئی بیچتا نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم صرف مزدوری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ مزدور ہیں، چونے والوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں، بنانوں کا کام فیصل آباد سے لے کر آتے ہیں، یہ جو جینٹس کی بنانے ہوتی ہیں وہ بھی سیل کرتے ہیں۔ یہ گاڑیاں دھونے والا جو سروس اسٹیشن ہوتا ہے یہاں پر بھی جاتے ہیں۔ کوئی بھی مزدوری ملے سب کر لیتے ہیں۔ اچھا، پولیس آتی ہے یا ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنی، ظاہر ہے انہوں نے بھی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے، جی تو وہ کیا آپ لوگوں کے آگے چیک کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ آپ سے عام کلام ہوتی ہے؟ جی، چیک وغیرہ کرتے ہیں تو، لیکن ہمارے برآمد گھر میں ہوتا سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ہمارے گھروں میں کچھ ہے ہی نہیں، جب ہم کرتے ہی نہیں ہیں تو نکلے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ کو کیا پریشانی آ رہی ہے؟ مجھے یہی پریشانی آ رہی ہے کہ میں اپنے میاں کو، اپنے بچوں کو اور خود کو، اپنے گھر کو محفوظ کرنا چاہتی ہوں، محفوظ کرنے کی اپیل کرتی ہوں۔ محفوظ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے جب برآمد کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا تو جب آپ اس چیز میں انوالو نہیں ہیں، جی، تو جو ہر کچھ دنوں بعد پولیس کا آنا ہے اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کہیں آ جا نہیں سکتے۔ ہمارے پاس ایک ہی گھر ہے، تینوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو ہم اپنے بچوں کو لے کے کدھر جائیں گے؟ صحیح۔ تو آپ اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے ادارے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے اس چیز میں آپ انصاف دلوائیں، کہ ہمیں تحفظ دلوائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ اس بچی کی پریشانی جو ہے انہوں نے خود اپنی بتائی کہ یہ سلسلہ ہے، تو ہم اداروں سے یہ ریکویسٹ کریں گے، ان سے ہماری درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے
کہ آیا یہاں پہ جو ہے وہ کیا ایسا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے یہ گھر جو ہے وہ پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔